نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم نے شروع کرنی ہے، آپ لوگ اپنا مائک پیچھے سے بند کر دیں پلیز، مائک کسی کا کھلا ہے، مائک بند کر دیں۔ اچھا جی، ہم نے کیا شروع کرنی ہے؟ ہم نے شروع کرنی ہے سورۃ المائدہ۔ سورۃ نساء ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، سورۃ مائدہ ہماری شروع ہو رہی ہے۔ اور اس کا مائدہ کا مطلب کیا ہے؟ اس مائدہ کا مطلب کہ دسترخوان، ٹھیک ہے، دسترخوان، جو کس پر اترا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نے دعا کی تھی، ان کے حواریوں نے ان کے مطالبہ کیا تھا، تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں پہ اترا تھا یہ۔ تو اس کا میننگ کیا ہے؟ دسترخوان۔ تو دسترخوان پہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، انہی کے بارے میں یہاں بات ہونی ہے، حرام اور حلال، کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، تمہارے دسترخوان پہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اسے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ یا ایو، یا ایو ہم بار بار آپ کو بتایا کرتے ہیں، یا اے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایوہا، اے، سب اس کا پورے یہ کالنگ ورڈ ہے، اس کا مطلب اے، ٹھیک ہے۔ الذین، یہ کیا ہے جی؟ یہ ہے ہمارا پوائنٹنگ کا ورڈ، اشارے کے الفاظ۔ اے وہ جو، تو لوگ بیچ میں ہم خود لکھیں گے، اے وہ لوگ جو، تو اے لوگوں بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے کیا کیے؟ ایمان لے آئے ہیں، امن ایمان کا روٹڈ والو جمع کے لیے، جو وہ ایمان لے آئے ہیں، جو وہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس کا مطلب بنتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اے سب سے پہلے آپ غور کریں، سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی، کوئی اور سٹائل تھا، وہ بھی مدنی صورت ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، یہ بڑی مدنی صورتوں میں، بڑی صورتوں میں، ٹھیک ہے، آتا ہے اس کا نام۔ اب سورہ بقرہ کا سٹائل کچھ اور تھا۔ پھر ہماری شروع ہو گئی سورت کون سی والی؟ یہ والی سورت آل عمران، اس میں بھی اللہ نے یا ایھا الذین نہیں کہا۔ سورت نساء میں اللہ نے یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو رب کا تعارف کروایا، اور معاشرتی اور گھریلو احکامات ہمارے اس میں زیادہ آپ کو نظر آئے۔ اب یہ شروع ہو رہی ہے سورۃ المائدہ۔ گھر کے دسترخوان سے لے کے نا، گھر کے یہ دسترخوان سے لے کے تو اجتماعی طور پر، ٹھیک ہے، اجتماعیت میں آ کے امت مسلمہ پر امت مسلمہ پہ کیا ہونے جا رہی ہے؟ شریعت پوری ہونے جا رہی ہے۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ حدود، حدیں، اللہ کی حدیں۔ حدیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کا طے کردہ قانون۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا طے کردہ قانون آنے لگا ہے، ہمارا دین مکمل ہونے لگا ہے، اس میں دین مکمل ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں نا اس کو، تو پھر کیوں شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا؟ سیدھی ڈائریکٹ بات، اے ایمان والو، تم سے بات کرنے لگے ہیں، باقی اب چھوڑ دیں سب، تم کیا بن گئے ہو؟ امت مسلمہ بن گئے ہو، تو تم سے بات ہونے لگی ہے، تو تم نے اب کیا کرنا ہے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ اوفو بالعقود، واو الف جمع کے لیے، جمع مذکر، یہ یاد رکھیں، جمع مذکر، مذکر کون ہوتے ہیں؟ مرد۔ مرد کو ہم کیوں کہتے ہیں، کیوں زیادہ کہا جاتا ہے مرد کو؟ اس لیے کہ وہ خلیفہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے پکار کے سارے کام کرے۔ تو اس خلیفہ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اوفو۔ اوفو کیا ہے؟ اوفو پہلے ہم دیکھیں کہ اوفو کیا ہے نا، ایک تو واو الف ہم بنا لیں، واو فا یا وفا روٹ ورڈ، عربی میں وفی، وفی بھی آتا ہے، اور یہاں پہ کھڑا زبر ہے کہ وفا بھی ہو جاتا ہے۔ ہم اردو میں یا نہیں ڈالتے، اس طرح ڈالتے ہیں وفا، اور وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا۔ ہم سب کو پتہ ہے، ہماری شاعری میں بھی وعدہ وفا کرنا لکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے بہت، تو ہمیں سمجھ کے آئیے
پورا کرنا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم کیا کرو؟ تم پورا کرو۔ تو فعل امر ہے، امر کسے کہتے ہیں؟ حکم، حکم دیا جا رہا ہے جمع مذکر کو کہ تم کیا کرو؟ تم پورا کرو۔ کیا پورا کرنا ہے؟ عقود، بازر 20 سارے کے سارے، عین قاف دال عقد، عقد کسے کہتے ہیں؟ گرا لگانا، گرا لگانا۔ ہمارے ہاں عقد نکاح لکھا ہوا آتا ہے نا، عقد نکاح ہے، آئیں ہمارے عقد نکاح میں شرکت کریں۔ نکاح کی گرہ بننے لگی ہے، اور گرہ کب لگاتے ہیں؟ جب وعدہ کرتے ہیں، ہے نا؟ کوئی گرہ لگاتا ہے، کوئی لکھ لیتا ہے، کوئی اس پہ سائن کر دیتا ہے نا؟ دستخط ہو جاتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے سائن کرنے کا، بات کرنے کا، اس کو پورا پکا کرنے کا، گرہ لگانے کا۔ تو گرہ لگتی ہے، مین بات گرہ لگ جاتی ہے۔ آپ کو بتاؤں پٹھانوں میں کیا ہوتا ہے، ہم نے جب ایک پٹھانوں کی شادی میں شرکت کی تھی نا، تو اس کی پٹھانوں میں ہوئی تھی شادی، تھے وہ پنجابی، لیکن ان کے گھر جب وہ اس کی رشتہ لینے کے لیے آئے تھے نا، تو جس میں رشتہ پکا ہو گیا نا، تو ان کی بزرگ خواتین نے کیا کہا کہ لائیں ایک کپڑا، سوئی دھاگا، اور انہوں نے کپڑے پہ ٹانکا لگایا، یوں کر کے کراس میں ٹانکے لگا کے، اور اسے وہ پھول سا بنا کے، اور کہتی ہیں ٹانکا پکا ہو گیا، مطلب گرہ لگ گئی، ٹانکا پکا ہو گیا، آج سے یہ رشتہ پکا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے رشتہ جو پکا پہلے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک وعدے کے ساتھ نا، تو کیا ہے؟ عین قاف دال عقد سے کیا بنا؟ عقود، عین قاف اور واو اور دال، عقود، عقد واحد ایک وعدہ، عقود جمع 7 وعدوں کو، تم پورا کرو 7 وعدوں کو۔ اب یہاں ایک وعدے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں وعدے ہی زیادہ ہیں۔ العقود، سارے کے سارے وعدے، ایک تو سارے اور پھر وعدے۔ اب ہم یہاں دیکھیں سارے کے سارے وعدے کون سے ہیں نا، جو سب سے پہلے ہم نے دیکھنے ہیں۔ ایک پہلا وعدہ کیا ہے جی ہمارا؟ وہ جو وعدہ ہم کہتے ہیں ہمارا دینی وعدہ کہہ لیں، ذاتی وعدہ کہہ لیں، ہے نا؟ ہر جگہ ذاتی وعدہ، ایاک نعبد، ہے نا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وعدہ ہے ہمارا کہ اے اللہ ہم کیا کریں گے؟ تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ یہ ہمارا پکا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا اور میرے بندے کے ساتھ آپس میں ایک معاہدہ ہو گیا ہے نا، یہ معاہدہ یہ نہ ٹوٹے، یہ ٹوٹا تو شرک ہو جائے گا، یہ اور یہ جہاں بھی ٹوٹا شرک ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا وعدہ اللہ کی بندگی میں آنے کا پہلا وعدہ کون سا جی؟ کہ یہ اللہ کے ساتھ وعدہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ اللہ سے جڑے ہوئے انسانوں کے وعدے شروع ہو جاتے۔ اللہ سے وعدہ جب کیا تو ہم حقوق اللہ پورے کریں گے، ٹھیک ہے؟ حقوق اللہ پورے کریں گے، اور حقوق اللہ کے ساتھ کیا ہے جی؟ حقوق العباد بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے ملیں گے، اللہ سے وعدہ کریں گے تو اس کے بندوں کو چھوڑیں گے نہیں، اس کی بندگی کریں گے، اس کے بندوں کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب ان وعدوں میں اس کے بندے بھی شامل ہیں، ان کے حقوق بھی شامل ہیں۔ تو یہ ہمارا وعدہ کیا ہوا؟ ایک وعدہ ذاتی ہمارا اللہ کے ساتھ، پھر اللہ کے ساتھ جڑ کے حقوق العباد کے ہمارے، اس میں سب سے پہلا گھر جس سے بنتا ہے نکاح۔ تو نکاح بھی کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایک گرہ لگتی ہے اور بنایا، اچھا ختم ہو گیا، رہنے کچھ نہیں۔ گھر شروع ہی نکاح سے ہوتا ہے، شروع ہی کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ۔ کس چیز کا معاہدہ؟ کہ مرد کہتا ہے کہ میں تیرا کفیل، ہے نا، میں تیری کفالت کروں گا، میں تیرا کفیل ہوں، تیری اور اپنے بچوں کی کفالت کروں گا، اس کا حق مہر وہ سب کچھ، یہ سب وعدے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ معاہدہ خالی وہ نہیں کرتا، بیوی کیا کہتی ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ تو اس کی فرما بردار، وہ کہتی ٹھیک ہے تو یہ کرے گا تو میں تیری فرما بردار۔ تو یہ ایک وعدہ ہو جاتا ہے، ایک گھر قائم ہوتا ہے، اور اس گھر میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا کیا وعدہ ہے؟
تم نکاح کرو میں تمہیں سکون دوں گا، میں تمہیں امن دوں گا، تمہیں میں زنا سے بچا لوں گا. پھر اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی پھر کیا ہوتا ہے جی، اولاد آ جاتی ہے نا. پھر شادی کے بعد کچھ جو ہم پر وعدے ہیں کس کے جی، شوہر کے حقوق ہیں، ان کا وعدہ ہے، اس کے والدین کے حقوق ہو گئے، اس کے رشتہ داروں کے حقوق ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ سارے حقوق اس کے وعدوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے وعدہ، شوہر کی ہوں میں اسی کی رہوں گی، اس کی اولاد بھی اسی میں سے. وعدہ ہے تیری اولاد تیری ہی ہوگی، ہے نا. اس کی اولاد کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت کا وعدہ، اور ساتھ میں اس کی تربیت کا وعدہ. آپ سوچیں کتنے وعدوں میں ہم پروئے جاتے ہیں. اللہ کا نام لے کے نکاح کیا ہے تو اللہ نے پھر یہ ہم پر پابندیاں لگائی ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک یہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہی وعدے آگے اولادوں پر آ جاتے ہیں کہ اولادوں نے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. وہ حقوق اللہ تعالیٰ اپنی بندگی میں ہم پر جو بندوں کے حقوق عباد کے لیے بندوں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، وہ ہمارے اللہ سے وعدے ہیں. اور اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں معاشرتی وعدے. ٹھیک ہے، ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے تو معاشرتی وعدے میں سب سے پہلا وعدہ ہمسائے کے ساتھ. تم مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ اگر تمہارا ہمسائے تم سے تنگ ہو. یہ وعدہ ہے. اور تمہارا ہمسائے گواہی دے دے تو موت کے بعد تو تمہیں فرشتے لکھ لیں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا. تو یہ وعدے اللہ تعالیٰ کے. تو اس کے ساتھ پھر کیسا ہم نے کرنا ہے سب کچھ، ہے نا. یہ وعدے، پھر یہ وعدہ کہ جہاں میں، اے اللہ مجھے تو استاد بنا دے، مجھے تو ڈاکٹر بنا دے، مجھے تو جس بھی جگہ پہ کھڑا کر دے، اے اللہ میں تیری بندگی کے مطابق، تیری جو بندگی ہے اس کے مطابق ہر جگہ پر اپنے وعدے کے مطابق جو ایز اے استاد وعدہ ہے، ایز اے ڈاکٹر وعدہ ہے، ایز اے کسی بھی اس میں وعدہ ہے، تو میں کیا کروں گا، اسے پورا کروں گا. وقت کی پابندی کروں گی اور جو میری ذمہ داریاں میں پوری کروں گی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد اگلا وعدہ آتا ہے تجارتی وعدے. جب تم کسی سے لین دین کرو، ہے نا، لین دین، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا پہلے وعدہ لکھ لو اور پھر کیا، اسے وقت پر، اپنے وعدوں کو وقت پر پورا کرو. اور جب تم وعدہ وقت پر پورا کرو گے، تم نے خالی آپس کے انفرادی وعدوں میں پورا نہیں کرنا، تمہیں اجتماعیت میں جانا ہے. تم نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ جس وقت ایک مومن وعدہ کرتا ہے تو اس کا وعدہ کیسا ہوتا ہے نا. اللہ کے رسول کے وعدوں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ان کو ایک دفعہ 3 دن ایک جگہ پہ کھڑا ہونا پڑا تھا کہ وہ وعدہ کرنے والا بھول کے چلا گیا تھا، بھول کے گیا اور واپس آئے تو اللہ تم وہیں پہ کھڑے تھے نا. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وعدے کے بہت پکے، قرآن ان کی وہ دیتا ہے کہ اسماعیل وعدے کا بہت پکا تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے وسلم تجارت کی غرض سے گئے نا، تو وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ تم ایمانداری سے کرو گے. ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جو آپ کی جنس ہے جو آپ بیچ رہے ہیں اس کی برائی بھی ساتھ بتاؤ گے، خالی اس کی اچھائی نہیں بتاؤ گے. تو یہ وعدے اللہ کے ساتھ ہیں. اور جو بھی تمہاری چیز ہے اسے تم ایمانداری کے ساتھ خالص بیچو گے. دودھ والے ہمارے سارے. اور پھر اس کے بعد جہاں پہ آپ کا جہاں مال جائے گا، جہاں آپ تجارت کریں گے، آپ کے وعدے وہاں پر آپ کو مومن ثابت کریں گے. ادروائز کیا ہوگا، آپ اپنے ان وعدوں کو توڑنے سے، یہ سارے کام کرنے سے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے، حرام حلال کے وعدے جو اس کے اندر ہمارے شروع ہونے والے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے وعدوں کی بات کی ہے. پہلے یہ والے وعدے پورے کرو، اس کے بعد تم پر پابندیاں لگائی جائیں گی. یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، بے حیائی حرام ہے نا. بہت سی پابندیاں آگے آنے والے وقت میں ہم پر اللہ تعالیٰ لگانے والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سن لو، اپنے وعدے پورے کر لو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے سیاسی وعدے آ جاتے ہیں. صاف ستھری سیاست کریں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائی، حق سچ کے ساتھ جس سے جو وعدہ کریں پورا کریں. خالی یہ نہیں یہ بند کریں
پلیز یہ بند کر دے، مائک بند کر دے. حق سچ کے ساتھ جن سے ووٹ لیتے ہیں ان کا حق سچ کے ساتھ ساتھ دیں. جس کام کے لیے ووٹ کیا وہ کام کریں. سیاست جس میں آئے ہیں تو واقعی اصل والی سیاست نہ کریں، یعنی وہ جھوٹی سیاست نہ کریں، منافقوں والی سیاست نہ کریں، اپنے وعدے پورے کریں. جس جگہ آپ بیٹھے ہیں آپ اپنے لوگوں کے ساتھ، آپ خارجی وعدے، خارجی پالیسی یہاں پہ وہ بھی آئے گی، ساری آئے گی، ہر طرح کے وعدے پورے کرنے. ٹھیک ہے جی. پھر ایز اے مسلم ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ہے نا. حرم کیا ہے ہمارا؟ حرم کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے نا. آپ سوچیں یہاں پہ ہم آ کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، کسی کی کوئی حد نہیں رہتی. تو اب اس بیت اللہ پہ کوئی مسئلہ آئے گا تو 52 کے 52 مسلمانوں کے ممالک، یہ بھی وعدہ ہے، سب اکٹھے ہو جائیں گے. وہ حرم خالی حرم نہیں ہے، خالی حرم نہیں ہے. ہمارے دین کی ہر بات، ہمارے دین کا ہر قانون، جس پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم سب اکٹھے ہوں گے. یہ وعدہ ہے ہمارا. امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے. ٹھیک ہے. تو ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے وعدے تو اپنے یاد رکھو، تم سے اب وعدے اور بھی لیے جا رہے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود، سوری. اوہلت، ہا لام حلل روٹ ورڈ ہے. حلل کا مطلب میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ حلل کے مطلب ہوتا ہے حلال. حلال کب ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز جائز ہو جاتی ہے نا. جائز کب ہوتی ہے؟ دونوں کام، جب کچھ کھول دیا جاتا ہے. یعنی کوئی گرہ لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی منائی ہے، کھول دیا گیا، رستہ کھول دیا گیا، اس کے اوپر سے ہٹا لی گئی کوئی بھی چیز تو کھول دینا، حلال کر دینا، کھول دینا. تو اس کے بہت سے میننگ بن جاتے ہیں. تو یہاں پر اس وقت کیا آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے، اسے کھولنے کے لیے مطلب آئے گا. یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اوہلت، اور تا مؤنث کے لیے آ رہا ہے. کوئی چیز مؤنث ہے جو کیا کر دی گئی ہے؟ حلال کر دی گئی ہے. ان میں کیا ہے جی؟ بات مویشیوں کی سب سے پہلے ہونے لگی ہے. حلال کر دیے گئے، حلال کر دیے گئے. یہاں پہ ہونا تو مؤنث چاہیے، مگر ہم تو نہیں کہیں گے نا. ہماری اردو میں تو حلال کر دی گئی تو نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں حلال کر دی گئی گائے تم پر، اور پھر ہم چن چن کے مؤنث کہیں گے. نہیں، عربی میں تمام چیزیں مؤنث ہیں جو فرما بردار ہیں. تو اللہ کیا کہ جتنی بھی مویشی ہیں فرما بردار ہیں. حلال کر دیے گئے کیا؟ کس کے لیے؟ لکم، لا واسطے، کم تمہارے، واسطے تمہارے. کیا حلال کر دیے گئے؟ بہیمت الانعام، با ہا میم، بہم روٹ ورڈ ہے اس کا. ٹھیک ہے. بہم کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا بنتا ہے بہم سے نا؟ ٹھیک ہے. ابہام اردو کا ورڈ ہوتا ہے، ابہام ہے نا. مبہم، ابہام یا مبہم. تو یہ اس کے میننگ میں بنتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم اس میں کہیں گے، اس کو کہتے ہیں کہ چرنے والے جانور. ٹھیک ہے. وہ جب چرتے ہیں تو وہ اس میں سے چن چن کے نہیں دیکھتے نا، وہ اور کیا ہے؟ گھاس پھوس چرنے والے. تو بہیمتا، آگے پہ کیا آ رہا ہے؟ یہاں پہ یا آ رہا ہے، اور بہیمتا مؤنث کی وجہ سے بہیمہ، بہیمت الانعام آ رہا ہے. بہیمہ چرنے چگنے والے، چرنے چگنے والے. یہ کون ہے؟ چرنے چگنے والے. بکریاں ہے نا، بکریوں کی طرح چرتا وار، ہر وہ جانور جو بکری کی مانند چرتا ہے. ٹھیک ہے. چگنے والے ایسے پرندے جو چن چن کے جیسے کھاتے ہیں. چڑیاں بھی، وہ بھی حلال ہوتی ہیں، بیشک چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں. چرنے چگنے والے. اس میں پھر مرغیاں، مرغی یا مرغا یا مرغیاں. اور وہ جو ہوتی ہے میرے خیال میں وہ جتنے بھی اس سے چگنے والے جانور ہیں نا، وہ سارے کیا ہیں؟ وہ ہیں، ایک منٹ میں دیکھ لوں تاکہ آپ کو بتا دوں. یعنی اس میں سے کہ
درندوں کو چھوڑ کے. یہ جو وہ جانور ہوتے ہیں جو دانا دونا یا گھاس گھوس چرتے ہیں، یہ نا چیرتے پھاڑتے نہیں ہیں. کیا نہیں کرتے؟ چیرنے پھاڑنے والے نہیں ہوتے. چیرنے پھاڑنے والے، ان کے پاؤں کچلیاں والے بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاؤں جو ہوتے ہیں نا کسی کو پھاڑ نہیں سکتے. ان کے دانت یا ان کی اس طرح کی چیزیں جو پھاڑنے والے نہیں ہوتے. تو کیا سے کہتے ہیں کہ سب حلال ہیں، اور کئی کئی کو پالتو بھی کہتے ہیں. ایسے ہی جانوروں کو پالتو رکھا جاتا ہے. پالتو جانور بہیمتن، پالتو جانور چرنے چگنے والے جانور. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے چرنے چگنے والے جانور. آگے چلتے ہیں. اگلے کون سے والے جانور ہیں جی؟ انعام. ٹھیک ہے، الانعام. اس نام سے ہمیں کیا آئے گی؟ پوری ایک صورت بھی آ جانی ہے. الانعام، بہیمت الانعام. اس کا روٹ ورڈ ہم سب جانتے ہیں، نون عین میم عام. کیا ہے؟ نعمت. نعمت، نعمت کو کہتے ہیں. سارے کے سارے نعمتیں ہیں ان کی ساری. سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں، وہ جانور جن کی سب چیزیں کھا جاتے ہیں ہم، ہے نا. ان میں گائے ہے، بکری، اونٹ، گردے، پھیپڑے میپڑے، ان کی سکن بھی استعمال ہو جاتی ہے، ان کی پائے بھی کھائے جاتے ہیں. تو تمام کے تمام ایک تو وہ نعمت ہوتے ہیں. دوسرا نعمت کسے کہتے ہیں؟ ہلکی ہلکی جو آواز چلتی. میں نے آپ کو سورت فاتحہ میں اس کا میننگ بتائے تھے. ہلکی پھلکی سے نعمت ہوتی ہے، اس کو ہوا کو کہتے ہیں. ہلکی پھلکی چلنے والی ہوا. تو دبے پاؤں چلنے والے. کیا؟ دبے پاؤں چلنے والے، چلنے والے جانور. ٹھیک ہے، ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں نا وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. تو یہ دبے پاؤں چلتے ہیں، مطلب ان کے پاؤں کی وجہ سے زمین اکھڑتی نہیں ہے. کہہ لیں بڑی نرم چال چلنے والے. دبے پاؤں، نرم چال چلنے والے جانور. تو یہاں پہ تمام وہ جانور مویشی کہہ لیں آپ انہیں. یہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مویشی. کیونکہ چرنے چگنے والے مویشی تو آئیں گے. اب اس میں الانعام میں پرندے نہیں آ سکتے. تو بہیمتن میں پرندے بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہیمہ تل انعام، تمام چرنے چگنے والے پرندے اور چھوٹے چھوٹے جانور، بڑے بڑے اور مویشی، یہ بڑے بڑے بھی آ گئے. ٹھیک ہے. تو اس طرح میں اللہ تعالیٰ نے بہیمت الانعام اکٹھا لکھا ہے. حلال کر دیے کے واسطے تمہارے بہیمت الانعام، اللہ مگر، یا پھر سوائے. مگر یا سوائے. یہ بہت نیچے نہیں جا رہا، اسے لگا کے چلے گی. یہ بھی نہیں دیکھتی کہ صحیح پورا ہوا ہے کہ نہیں ہے. ایسے. اچھا جی. اللہ مگر یا سوائے. کیا ہے؟ ما جو، اور با محاورہ جس پر. ٹھیک ہے، جس پر کیا کیا جائے؟ جو یتلا، یا وہ تا لام واو تلو روٹ ورڈ ہے. اس کو ساتھ نہ ملائیں تو یا وہ کے لیے تلو تلاوت کا روٹ ورڈ ہے نا. تلاوت کرنا، پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا. تو یہاں پہ کیا رہا ہے؟ جو سنائی پڑھی جائیں گی. اب کیا ہے؟ واو گرے گا. الف واو یا حروف علت ہے. واو کیوں گرے گا؟ ایک تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب روٹ ورڈ کے اندر کوئی حروف علت آ جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. اسی کے اوپر چھوٹی یا آئے گی. یتلا، لام پہ کڑا زبر، رامی ٹیڑھا ہے. یتلا، جو وہ پڑھی جاتی ہیں، ہے نا، پڑھی جائیں گی. جو وہ پڑھی جائیں گی یا پڑھے جائیں گے بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو آیات پڑھی جائیں گی. علیکم، علی اوپر، کم تمہارے، اوپر تمہارے، تمہارے اوپر اب کچھ آیات پڑھی جائیں گی. جو وہ پڑھی جائیں گی اوپر تمہارے، وہ پڑھے جائیں گے حکم اوپر تمہارے. تلو پڑھتے وہی ہیں جو حکم ہوتے ہیں، جو آیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مگر جو پڑھی جائیں گی اوپر تمہارے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسا ہے جو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. غیرہ سوائے، غیر علاوہ کو بھی کہتے ہیں، علاوہ یا سوائے. علاوہ یا سوائے محلی،
میم والا ہو، اس کو ذرا میں لکھوں، میم والا ہو، ہا لام لام حلل اور چھوٹی یا ساتھ آ رہا ہے، حلال کیے جانے والا، حلال ہونے والا. اب یہ بھی کیا ہے، یہاں پر مؤنث ہے عربی میں، ہمارے یہاں نہیں ہوتا، مذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا چیز، الصیدہ، سواد یا دال صید روٹ ورڈ ہے. اگر ہم اس کو نہ لکھیں نا تو آپ کو بتائیں سواد یا صید. کسے کہتے ہیں صید، کسے کہتے ہیں، شکار کو، الصید. ٹھیک ہے، الصید. محلی غیر محل الصید، حلال ہونے سوائے حلال ہونے والا شکار. شکار میں بھی حرام حلال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور شکار آپ ہر حالت میں کر سکتے ہیں. کس میں نہیں کر سکتے، علاوہ شکار حلال تمہارے کس پر، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، وا اور انتم. شکار تو کر سکتے ہیں، کس کا نہیں کرنا، کیسے نہیں کرنا، وہ بھی بات ساری ہوگی، لیکن خاص طور پہ شکار کرنا ہی نہیں ہے. کس وقت، وا جو وا اور ان ہو تم، یہ وا ان ہو تم، یہ انتم جب آتا ہے نا، وَأَنْتُمْ جب کہ ہو تم، جب کہ ہو اوپر آ رہا ہے نا، یہ اور ہو جائے، اور ہو تم، جب کہ ہو تم، کیا ہو تم، حرم. حرم، حرم کیا ہوتا ہے جی، حرم احرام میں، تم پر کئی چیزیں حرام ہیں. احرام پہننے کے بعد کیا ہوتا ہے، بہت چیزیں حرام ہوتی ہیں. جب تم نے احرام پہنا ہو، جب تم حرم میں ہو، احترام والی حالت میں ہو، ٹھیک ہے، اور محترم حالت میں ہو، تو تم نے کیا نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا. شکار حلال ہے، مگر تم جس وقت حرام کی حالت میں، پھر تم پہ شکار کرنا حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو. انا بے شک، اور اس کے سمجھنے میں جلدی نہ کیا کریں. اگر یہاں پہ کچھ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہے، تو یاد رکھیں آگے چل کے انہی آیات کے ذریعے، یہ والی جو آیت پڑھی جا رہی ہے، بہت سی چیزیں پڑھی جائیں گی، ساتھ سمجھائی جائیں گی. پہلے لکھ دیا گیا کہ جو تم پر پڑھی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، انا بے شک اللہ، اللہ بے شک اللہ، بے شک اللہ، ہاں جی، بے شک اللہ، یا وہ، ہا کاف میم حکم. حکم کسے کہتے ہیں، حکم دینے کو، فیصلہ کرنے کو. حکم فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ فیصلہ دیتا ہے، وہ حکم دیتا ہے. جو حکم دیتا ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، وہ حکم دیتا ہے. ماں جو، یا وہ، را واو دال رود ارادے کا روٹ ورڈ ہے، اور کیا بنتا ہے، الف واو یا حروف علت ہے، واو کی جگہ یا آ جاتا ہے، آپس میں بدل جاتے ہیں نا، ریت. جو وہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، ارادہ چاہت ہوتی ہے نا، جو وہ چاہتا ہے. بے شک اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. کیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، وہ اگر حکم دیتا ہے تو حکمت والا بھی بڑا ہے. اس کو پتہ ہے میں جو حکم دے رہا ہوں اس کی حکمت کیا ہے. تو وہ اللہ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے وعدے پورے کرو، تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کر دیے گئے، سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال کرنے والے نہ جاننا جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو. بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. ٹھیک ہے، 5 اس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے. 5 سب سے پہلے کیا حکم دیے، وعدے پورے کرو، وعدے پورے کرو. نمبر 2، چوپائے، چوپائے یا مویشی. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے جی، تم حلال ہے. نمبر 3، یہ 2 ہے، 2. نمبر 3 کیا ہے کہ کچھ چھپائے حرام ہے. اس کا مطلب ہے کچھ حلال ہے تو کچھ حرام ہے. صحیح ہو گیا، کچھ حلال ہے تو کچھ حرام ہے. اور تیسری چوتھے اس میں کیا کہا ہے،
کہ احرام کی حالت میں جب آپ حرم میں ہوں یا آپ احرام کی حالت میں ہوں، ہے نا، وہ احرام ہی کی حالت میں حرم میں ہوتے ہیں۔ حرم کیا ہے؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ، اس کا ایک جو علاقہ پورا وہ احرام، وہ اس کو حرم کہتے ہیں، اور اس علاقے میں جب احرام پہن کے داخل ہوتے ہیں تو احرام والے ہوتے ہیں، تو اس میں شکار کرنا منع ہے، ٹھیک ہے، شکار منع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور بس اتنا ہی، مگر 4 ہی لکھے، 5واں جو ہے نا وہ پھر آگے بہت بات چلی جاتی، وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ غیر محرم کے لیے غیر حرم میں شکار کا حلال کرنا حلال ہے، مطلب کہ اگر آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں تو پھر آپ حرمت والی جگہ پر بھی شکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حرمت کے علاقے میں بھی شکار کیا جا سکتا ہے، حلال ہے، لیکن احرام کی حالت میں نہ ہوں تو یہ ذرا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر سمجھائیں گے۔ بس یہ 5 یہاں پہ باتیں کہیں گئی ہیں کہ تم اللہ کے وعدے پورے کرو، اور جو پائے تم پر جو ہیں حرام ہیں، کچھ جو پائے تم پر حلال ہے، کچھ حرام ہے، اور حرام حلال وہ آگے جا کے پورا سمجھ آتا جائے گا۔ اگلی آیت کافی لمبی آیت ہے ہماری، ٹھیک ہے نا، کل ایک آیت کریں گے، آج ہم نے ایک کی ہے، کل ہم ایک آیت کریں گے، ڈیلی ہم ایک کی آیت کر لیں تو بڑی بات ہے، اس میں تو آیات ہی بڑی لمبی لمبی، ٹھیک ہے جی۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم انس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اتنی لمبی اس کی آیات ہے، یہ تو ہم ایک آیت بھی کریں تو آدھی آدھی آیت ہوگی۔